حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد درود بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل والصلاة والسلام علی رسوله المعیاد المحمود الاحمد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات محمد وعلى پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے اطہار۔ درود کا بہت بلند صلوات پڑھ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں دعا ہے جو لوگ بھی جہاں پہ دام دل میں سخن شرکت کرتے ہیں، صف اعضاء بچھاتے ہیں، ماتمداری نواخوانی کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ برادران گرامی قدر میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سنتے ہیں اور مجھے داد دیتے ہیں، میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بار بار مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، اگر ممکن ہو تو صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لیں۔ برادران گرامی کا جو ہم نے موضوع قرار دیا کمالات انبیاء اور فضائل اہل بیت علیہ السلام، اور آنے والے ایام میں بڑے اہم ترین موضوعات جو میں نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا رہوں گا۔ رب ذوالجلال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، ہر انسان کی ہدایت کے لیے لا تعداد نعمتوں کو اس دنیا میں خلق کیا اور ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلی منزل میں جب کوئی انسان نہیں تھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا اور کہا کہ میں حضرت آدم کو جب کوئی انسان نہیں تھا تو اللہ نے حکم دیا انی خالق بشر من طین، کہ میں مٹی سے ایک انسان خلق کرنے والا ہوں۔ اور اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں تسلسل کے ساتھ ہادیوں کو بھیجا، اور فقط ہادیوں کو نہیں، ہادیوں کے ساتھ نصاب تعلیم بھی آیا۔ پہلے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اس کے مقابلے میں شیطان آیا۔ اس کی اگلی منزل میں حضرت نوح نجی اللہ آئے تو اس زمانے کے جو کفار تھے وہ ان کے سامنے آئے۔ اگلی منزل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء بن کر آئے تو ان کے مقابلے میں نمرود آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بڑے کمالات ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء ہیں، کلیم اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور جتنی بھی بعد میں انبیاء و مرسلین آئے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بھیڑ اور بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک خوب روح جوان آیا اور وہ سامنے آ کر جبرائیل کی شکل میں وہ سامنے آیا اور اس نے آ کر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم نے غور سے سنا، اس کی طرف دیکھا،
دوبارہ اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم کے دل کو یہ بات بڑی پسند آئی اور اتنا اشتیاق پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے اس خوبرو نوجوان سے کہا جو جبرائیل کی شکل میں تھا، کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ نام دوبارہ لو۔ حضرت جبرائیل چونکہ امتحانی کیفیت میں تھے تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں نام دوبارہ لوں تو مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے چونکہ نام سے محبت ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر دوبارہ یہ نام لو تو میں اپنا آدھا مال دے دوں گا۔ توجہ ہے آپ کی، میں آپ کو آدھا مال دے دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب کہا نا آدھا مال دے دوں گا تو حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر حضرت جبرائیل نے یہ جب جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ دوبارہ سنو، لفظ سے محبت ہو گئی، کہا کہ دوبارہ کہو۔ تو حضرت اس خوبرو جوان جو حضرت جبرائیل کی شکل میں تھا کہا کہ کیا دو گے آپ؟ کہا کہ جو آدھا مال بچ گیا ہے یہ بھی تمہیں دے دوں گا، یعنی سارا مال دے دوں گا تو اگر دوبارہ یہ لفظ کہو۔ حضرت جبرائیل نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب دوبارہ کہو۔ حضرت جبرائیل مسکرا کے کہنے لگے اب تو تیرے پاس مال ہے کوئی نہیں، تو مجھے کیا دے گا اگر میں کہوں؟ کہا میرے پاس مال تو نہیں ہے لیکن ساری زندگی کے لیے میں تیری خدمت کروں گا اگر تو یہ نام دوبارہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سے محبت ہو گئی تھی اللہ کے نام سے۔ تو یہ انسانی تقاضا ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کا نام لینے میں اور سننے میں لطف آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو محبت تھی اللہ کے نام سے، ہمیں محبت ہے علی کے نام سے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماشاءاللہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے دانشور ہیں، یہ یقیناً ماحول نیا ہے اور فضا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی ایک دفعہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے اہل تشیع دفاع میں فائرنگ کر رہے تھے، ہمارے اوپر فائرنگ ہو رہی تھی اور وہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ رکنا نہیں، مجلس آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ میں نے ایسے ماحول میں بھی مجالس پڑھی ہیں، اگر آپ متوجہ ہو گئے تو لطف آئے گا۔ مل کر آواز ہے بلند صلوات۔ جیو جیو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنا عظیم ترین نبی اور ابو الانبیاء ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم نے ایک عجیب کام کیا۔ اس زمانے کے لوگ جو ہیں یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو بڑا غصہ تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ تو جب وہ باہر گئے کسی بھی کام سے، سب لوگ روایتوں میں ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے گئے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی میلہ تھا اس کی غرض سے شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت شہر پورا دیہات خالی ملا۔ حضرت ابراہیم نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور لے کر گیا، جتنے بت موجود تھے تمام کے سر قلم کیے، ایک جو ان کا سردار تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا کھڑا کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، کوئی کسی شاعر کا جو ہے کلام نہیں پڑھ رہا۔ اب وہ کلہاڑا کھڑا کر دیا۔ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہمارے بتوں کے تو سر سلامت نہیں ہیں، کون ہے جو ہمارے بتوں کے سر قلم کرنے والا؟ پوچھا گیا، ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، آخر میں یہ آیا کہ سب لوگ نے طے کر لیا کہ یہ بت اس ابراہیم نامی شخص نے جو ہے وہ گرایا ہے۔ اب وہ آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اور آ کر پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تو نے وہ بت گرائے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے بتوں سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا ان کے تو سر قلم ہو چکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے
میں بڑی دور لے کے جا رہا ہوں. جو رسول کے صحابی اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ اسلام کا کیا دفاع کریں گے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ مزاج ملائیے. ابھی اقبال شاہ جی پڑھ رہے تھے نا, انہیں کے جملہ کہہ رہا ہوں. توجہ ہے نا برادران گرامی کا. اب حضرت ابراہیم نے کہا اگر وہ اپنا دفاع نہیں کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ ایک ہی بت جو ہے وہ اسی حالت میں موجود ہے, کہا کہ اگر تمہارے وہ اعمال کے بارے میں رد و بدل کر سکتا ہے تو ان کا سردار ہے, ان سے جا کر پوچھو. تو وہ کہنے لگے عجیب بات ہے, وہ ہمیں کیسے بتائے گا؟ کہا وہ اپنا جو احوال نہیں بتا سکتا وہ تمہارے حال خاک بتائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کہا, پھر حضرت ابراہیم نے کہا آؤ, وہ سزا دینے پہ تل گئے, کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو سزا دینا ہے, تم نے ہمارے بتوں کو, ہمارے خداؤں کو جو ہے گرایا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا جو بھی میرے گھر آتا ہے میں بڑی توجہ چاہتا ہوں, اگر متوجہ ہو گئے تو. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری ایک عادت ہے, جو بھی میرے گھر آتا ہے نا, وہ کسی غرض سے بھی آئے, میں اسے کھانا کھلاتا ہوں, میں اسے کھانا کھلاتا ہوں. اب لے گئے حضرت ابراہیم اندر اور جا کر ان کو کھانا کھلایا. جب انہوں نے کھانا کھا لیا نا, وہ ابراہیم کے مخالف دشمن بن کے آئے تھے, وہ بتوں کو پوجا کرنے والے تھے. جب انہوں نے کھانا کھا لیا نا تو انہوں نے کہا عجیب غضب ہو گیا, اب تو ہم نے ان کا نمک کھا لیا ہے. اگر تاریخ جانتے ہیں کہ عجیب غضب ہو گیا, اب تو ہم نے ان کا نمک کھا لیا ہے, اب ہم اسے سزا کیسے دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ دعوت ذوال عشیرہ میں حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے اپنا نمک کھلایا. سلامت رہو, میری طرح متوجہ رہی گا شاہ جی قبلہ. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے, حضرت ابراہیم کا ایک لقب ہے, کیا لقب ہے؟ کہ بت شکن. تمام انبیاء میں سے ایک ہی نبی کو یہ لقب ملا کہ بت شکن نبی, اور تمام ائمہ میں سے فقط ایک ہی امام کو بت شکن لقب ملا, وہ لقب ملا امام علی علیہ السلام کو. اس لیے اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا متقیان مسجد کوفہ میں ممبر امامت پہ بیٹھ کے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے تھے, جب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, انا کسرت الاصنام, ان بتوں کو میں علی نے گرایا. نعرہ حیدری, مولا علی علیہ السلام بلند الصلوات. اور میرے آقا علی مرتضیٰ نے بتوں کو کیسے گرایا سنو گے. فتح مکہ ہو چکی, لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر متوجہ ہیں سب لوگ, کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے دیکھنے کو متفق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ رسالت میں, تاریخ اسلام میں, پوری تاریخ اسلام میں دوش رسالت کے دو ہی سوال ملیں گے. دوش رسالت کے دو ہی سوال ملیں گے, یا علی سوار ہوئے دوش رسالت پر, یا علی کے بیٹے سوار ہوئے دوش رسالت پر. سلامت رہو, مولا آپ کے روشن چہروں کو سلامت رکھے. انہوں نے نعرہ لگوایا, سب نے جواب نہیں دیا, میں بھی دیکھ رہا ہوں, بڑا تجربہ ہے. نعرہ حیدری, جیو سلامت رہو, عبادت ہے نعرہ حیدری لگانا. اب دیکھنا یہ حضرت پیغمبر اسلام نے کہا یا علی ان بتوں کو گرانا ہے. نظر یمینا و شمالا, رسول اللہ نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا, کچھ وہ بھی نظر آئے جو ابھی تک بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے. ہائے 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 ہائے, جو ان کو دیکھ کے کہا یا علی ان بتوں کو گرانا ہے. اب کوئی ایسا شخص موجود ہی نہیں تھا رسول اللہ کے زمانے میں جو رسول کے شانے پہ سوار ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہے نور, ان کے شانے پہ وہی سوار ہو سکتا ہے جو نور ہو, جو نور ہو.
اور جب شانے پہ سوار ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، علی کتنی ذات ہے، بلند ترین ذات ہے، اور جب دوش رسالت پہ سوار ہو گئے تو وہ کتنا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا علی مرتضیٰ نے فخری انداز میں یہ جملہ کہا کرتے تھے، میں علی وہ ہوں تو جو دوش رسالت کا شاہ سوار ہوں۔ اور جب دوش رسالت پہ سوار ہوئے میرے آقا علی مرتضیٰ، تو پیغمبر اسلام نے پوچھا، یا علی کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا، یا رسول اللہ پورا زمانہ نیچے ہے، اگر حکم دو تو میں ستاروں کی کہکشاں کو پکڑ کے زمین پر لاؤں۔ اور اللہ کو یہ علی کا کہنا کہ میں ستاروں کو زمین پر لاؤں اتنا پسند آیا، کہا یا علی یہی ستارے تیرے گھر کا طواف کرتے نظر آئیں گے۔ اور اسی لیے میرے آقا پیغمبر اسلام کے شانے سے جب علی اترے تو پیغمبر اسلام نے پوچھا، یا علی اتنی بلندی سے آئے، کیسے محسوس ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ سوار کرانے والے سید الانبیاء تھے، اتارنے والے سید الملائک تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وقت تو مکمل ہو گیا، تو میں تو تمہید نہیں ہوں حضرت ابراہیم کے فضائل میں، لیکن ایک جملہ سن لیجیے، چونکہ مصائب کے یہاں میں دل کہتا ہے کہ زیادہ مصائب پڑھا جائے، ایک جملہ اور سن لیجیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کو مخاطب ہو کر کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے مخاطب ہو کر جو جملہ کہا قرآن نے کوٹ کیا ہے، جب ابراہیم نے کہا، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا کہ یا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا، وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، بھلا میں اطمینان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اب میں روک کے ایک جملہ کہوں گا، چونکہ شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، میں آیت کا ترجمہ کر کے آگے چلا جاؤں تو لطف نہیں آئے گا جب تک سارا مجمع نہ سمجھے۔ ایک ہوتا ہے شک یعنی 50-50، ایک ہوتا ہے گمان یعنی 75-25، ایک ہوتا ہے اسکین کم و بیش، اور ایک ہوتا ہے یقین یعنی 100%۔ اور یقین کی اگلی منزل ہے ایمان، اور ایمان کی اگلی منزل ہے اطمینان۔ اتنی منزلیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کہہ رہا ہے ایمان تو ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا تاجدار ولایت منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا، لو کو صفت الغطاء لما زادت یقینا، اگر زمین و آسمان کے پردے ہٹ جائیں علی کے یقین میں نہ کمی آ سکتی ہے نہ زیادتی آ سکتی ہے۔ اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے حسین علیہ السلام برنتر تو جانا برادران اکرامی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم مردوں کو زندہ دیکھنا چاہتے تھے، اور میرے آقا علی مرتضیٰ وہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے مدینہ سے باہر نکلے، ایک شخص مردہ حالت میں تھا، میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، میرے آقا علی مرتضیٰ کے سامنے اس کے وارث آئے اور کہا، ہے حجت خدا ہم چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے یہ زندہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم تو دیکھنا چاہتے تھے نا کہ مردہ زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علی مرتضیٰ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا، قم باذن اللہ۔
قالا فخذ اربعۃ من الطیر. میں نے بات مختصر کر دی، بہت طویل بات کرنی تھی لیکن بالکل اختصار کے ساتھ. اللہ نے کہا اگر تو مردوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، قالا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو. قالا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن، ان پرندوں کو، وہ جانگلی پرندے، وہ جنگل میں رہنے والے عام پرندے، کوئی بھی وہ پرندوں کو پکڑ لو اور ان کو ایک کام کرو، فصرهن الیک. یہ قرآن کی آیت کا لفظ یاد ہونا چاہیے. فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو. جب تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں، سمجھ علی کل جبل جزءا منہن، ان کے جز، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اور یہ جو تیرا دیہات ہے نا، اس کی چاروں سائڈوں پہ پہاڑ ہے، ہر جز کو مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. اور ان کے ٹکڑے کر کے، یعنی کیما کر کے، ان کو پہاڑیوں کی چوٹوں پہ رکھ دو. صلوات پر محمد و آل محمد. ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں کے اوپر. تھوڑا سا تو ماحول بنائے. چلے میرے ساتھ تو جو کیا ہے ان کو تو پلیز مہربانی کرنا. بہت بلند صلوات. پھر بآواز بلند صلوات. حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعظیم کے لیے بلند تر صلوات. ان کو کیما کر کے، ان کو ٹکڑے کر کے، جو تمہارا دیہات ہے نا اس کی چاروں سائڈوں پہ، یعنی وہ جو دیہات تھا اس کی چاروں سائڈوں پہ پہاڑ تھا، اور ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. سمت وہن، پھر انہیں پکارو. یاتینک سایہ، یہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. اب وہ عام پرندے تھے جن کا کیما کیا گیا یا ٹکڑے کیے گئے، ان کی فقط ایک خاصیت تھی. توجہ چاہتا ہوں، فقط ایک خاصیت تھی، اور وہ خاصیت کیا تھی کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ، توجہ میری طرف رکھیے گا میرے بھائی، وہ رسول اللہ کے ساتھ مانوس تھے. باقی تو عام پرندے تھے، ان کا ٹکڑے کر کے رکھ دیا. وہ رسول اللہ کے حضرت ابراہیم کے ساتھ مانوس ہوئے. اب حضرت ابراہیم ٹکڑے رکھ کے نیچے اتر آئے، اور نیچے آ کر اللہ نے کہا انہیں پکارو. حضرت ابراہیم نے کہا ہلمو الیہ، ہلمو الیہ، ہلمو الیہ، ہلمو الیہ. جب حضرت ابراہیم نے کہا نا میرے پاس، دوڑ کے میرے پاس آؤ، دوڑ کے میرے پاس آؤ، وہ سارے پرندے زندہ ہوئے اور ان کے پر بنے، گوشت بنے، وہ پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے. اب یہی وجہ ہے کہ میرے آقا پیغمبر اسلام جنگ احد کے میدان میں جب کچھ صحابی ایسے موت کے خوف سے پہاڑی بکریوں کی طرح پتھروں پہ اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے، پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے ہلمو الیہ، ہلمو الیہ. اگر وہ پیغمبر سے مانوس ہوتے تو واپس آتے. سلامت رہو. اگر وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ مانوس ہوتے تو وہ واپس آ جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کوٹ کیا ہے کہ وَلَا تُسْعَدُونَ إِلَيْهِ. ہائے ہائے ہائے، قرآن نے کوٹ کیا ہے. میں اپنے سے بیان نہیں کر رہا، کسی شاعر کا کلام پیش نہیں کر رہا. قرآن نے کہا کہ وہ جب موت کے خوف سے پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. میں نے قرآن کی تھوڑی سی آیت پڑھی ہے، بالکل آیت کا ایک جز پڑھا ہے تاکہ وقت زیادہ نہ لو، کہ وہ نہ دائیں دیکھتے تھے، نہ وہ بائیں دیکھتے تھے، نہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، بس دوڑے ہی جا رہے تھے. وہ کیوں دوڑے جا رہے تھے؟ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا. شیطان جو ہے نا، اس نے جنگ احد میں یہ منادی دی تھی قد مات محمد، نعوذ باللہ من ذالک،
کہ محمد مر گئے. جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد ہی نہ رہے تو ہمارا جنگ کرنے کا فائدہ ہی کیا. اور یہی وجہ ہے کہ علی نے ذوالفقار کو تیز کیا, کہا اگر محمد زندہ نہ رہے تو ہمارا زندہ رہنے کا فائدہ کیا. توجہ ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس جب میرے آقا علی مرتضیٰ آئے تو کہا یا علی وہ سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے. بس اسی جملے کے لیے پوری تمہید پڑی آج کی مجلس. کہا یا علی آپ چھوڑ کر کیوں نہیں گئے. تو میرے آقا علی مرتضیٰ نے وہ جملہ ارشاد فرمائے اکفر بعد الایمان, یا رسول اللہ تجھے چھوڑ کے کیا ایمان لانے کے بعد کافر بن جاؤں. مختصر بیٹا جیو سلامت رہو. اکفر بعد الایمان. اور یہی وجہ ہے جب سب چھوڑ کے چلے گئے پیغمبر اسلام کے دندان بھی زخمی ہوئے. پیغمبر اسلام زخموں کی حالت میں اور ایک جگہ پہ موجود تھے جہاں لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. میرے آقا علی مرتضیٰ گئے اور پیغمبر اسلام کو اٹھایا. تاریخ نے بیان کیا ایک ہاتھ سے ذوالفقار چلا رہے تھے, دوسرے ہاتھ سے کہہ رہے تھے ہذا محمد ہذا محمد ہذا محمد. اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی, کہا اے علی تو نے کہا نا ہذا محمد رسول اللہ, میں خالق ازل ہوں, رسول کے جانے سے پہلے رسول کو کہوں گا خم غدیر کے میدان میں کہہ دو من کنت مولا فہذا علی مولا. تو جانا خوشنودیہ شہدائے کربلا علیہ السلام بلند تر صلوات. تو جانا برادران گرامی قدر. اور یہی وجہ ہے جب وہ گئے, بس ایک جملہ اور آپ کی رحمت تمام. جب وہ گئے نا تو 3 دن کے بعد واپس آئے. بات مکمل نہ ہو تو لطف نہیں آتا, پڑھنے والوں کو بھی لطف نہیں آتا. وہ 3 دن کے بعد واپس آئے اور پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اور جب پیغمبر اسلام کے سامنے وہ لوگ آئے جو پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے, کہا کہ کہاں گئے تھے, ہم تمہیں پکارتے رہے. کہا ہم نے تو یہ آواز سنی کہ قد مات محمد, نعوذ باللہ. ہم نے تو یہ آواز سنی, اور یہ آواز کس نے دی تھی؟ شیطان نے. اب بھائی میں بھی یہاں بول رہا ہوں, کوئی اور بھی بولنا شروع کر دے تو جس کے ساتھ انسان مانوس ہوتا ہے اس آواز کو زیادہ سنتا ہے. بس پاکستان میں پڑھو تو لطف آئے. بات تو میں نے کہہ دی ہے. اب محمد صلوات. ایک جملہ کہتا ہوں, اگر شاید ہو سکتے ہیں آپ میرے ساتھ مل جائیں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہاں جبرائیل کی آواز بھی بلند ہوئی, شیطان کی آواز بھی بلند ہوئی. میں کہتا ہوں عجیب ہے جو جبرائیل اور شیطان کی آواز میں تمیز نہ کر سکے وہ اسلام کے ہادی کیسے آ سکتے ہیں. نعرہ حیدری. یہی وجہ ہے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بڑا عمل ہے. کیا ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بات سننے والی اور سمجھنے والی ہے اور یاد رکھنے والی ہے. ہم جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے, حج پہ یا عمرہ پہ جائیں. اور میں بہت دفعہ گیا ہوں, ہم اور آپ لوگ انشاءاللہ جائیں گے. میری دعا ہے کہ جو نہیں جا چکے وہ جائیں اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں. میرے بھائی ہم حج بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم کے بعد جاتے ہیں نا تو نہیں جا چکے تو آپ ویڈیو پہ دیکھ لینا کہ ایک 4 دیواری بنی ہوئی ہے, اس 4 دیواری کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیوں طواف باہر سے کیا جاتا ہے؟ وہ 4 دیواری کے اندر کیا ہے؟ 4 دیواری کے اندر ہے قبر حضرت جناب ہاجرہ.
قبر حضرت اسماعیل، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ لوگ میرے بیت اللہ کی طواف کے لیے آئے اور جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ان کا طواف نہ کریں۔ میں کہتا ہوں عجیب ہے کہ مسلمان ان کا طواف تو کرتے ہیں جنہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا اور جنہوں نے تا قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو محفوظ کیا۔ بھائی صاحب تھوڑا سا متوجہ رہیں، اور یہی وجہ ہے اس قربانی میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی میں حضرت اسماعیل ذبح ہوئے نہیں۔ ہم ہر عید الاضحیٰ پہ قربانی دیتے ہیں، حضرت ابراہیم کی قربانی دیتے ہیں، دمبا کی قربانی نہیں۔ وہ یاد کس کی ہے؟ دمبے کی نہیں، ذبح تو دمبا ہوا۔ ہم کس کی یاد میں قربانی دیتے ہیں؟ حضرت اسماعیل کی یاد میں۔ حضرت اسماعیل بچ گئے نا، حضرت اسماعیل بچ گئے نا بھائی، سب لوگوں کو معلوم ہے، تھوڑا سا تو متوجہ ہو میرے ساتھ، بچ گئے نا۔ میں کہتا ہوں عجیب ہے ملت اسلامیہ، وہ اسماعیل جو بچ گئے اس کی یاد میں قربانی دیتے ہو۔ ہائے 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 ہائے، وہ فخر اسماعیل جو 72 ذبح ہو گئے، ہائے ہائے۔ اور یہ کتنا مقام ہے کہ جب حضرت اسماعیل بچ گئے نا تو اس وقت حضرت ابراہیم گھبرا کے، یہ جملہ سننے والا ہے، حضرت ابراہیم گھبرا کے، عام نبی نہیں ہے، ابو الانبیاء ہے، گھبرا کے سر سجدے میں رکھا، کہا یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی، مجھ سے کوئی خطا ہوئی۔ تو اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پھر جملہ سنو، وَفَدَيْنَاهُ، قرآن کی آیت ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ہم نے ذبح عظیم کو رکھا ہے۔ وہ کیسی ذبح عظیم ہوگی جسے علی العظیم عظیم کہہ رہا ہے۔ وہ کیوں نہ عظیم ہو؟ حضرت حاجرہ کے ہم صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، میں بہت دفعہ گیا اور وہاں دوڑنا پڑتا ہے، اگر بیمار بھی ہو تو تیز چلنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ حاجرہ دوڑی، حضرت حاجرہ دوڑی، کس لیے؟ اپنے بچے کے لیے کہ اس کو پانی میسر آ جائے۔ وہ پانی ملا؟ ملت اسلامیہ سے سوال ہے، وہ پانی ملا؟ ہاں بھائی، وہ پانی مل گیا آب زمزم کی صورت میں۔ میں کہتا ہوں وہ حاجرہ، حضرت حاجرہ جو دوڑی، اس کی سنت تو ادا کرتے ہو۔ وہ فخر حاجرہ جو کربلا کی شب عاشور میں کہہ رہی تھی بیٹا کل سب سے پہلے حسین پہ قربان ہو جانا، اے بیٹا کل جنگ ہوگی۔ اور یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہر ماں کو معلوم تھا کہ کل جنگ ہوگی، ہمارے بیٹے شہید ہو جائیں گے۔ تصور کی بات ہے، میری ماں بہنیں بیٹیاں اوپر بیٹھی ہیں، ماؤں کو جب معلوم ہو کہ کل بیٹا میرا نہیں رہے گا تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت حاجرہ کو معلوم تھا کہ اسماعیل زندہ رہے، پھر ماں کی ممتا تھی، تڑپ کے دوڑتی تھی، کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ۔ میں کہتا ہوں عجیب ہے وہ مائیں جب شب عاشور کو اپنے سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی بیٹا کل جنگ ہوگی، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو حسین میں قربان کرنا۔ میرے آقا حسین ایک خیام میں گئے، دوسرے خیام میں گئے، ایک خیام میں گئے، لیکن حسین جب پہنچے زینب کے خیام میں، زینب اپنے دونوں بیٹوں کو خاک کربلا پہ سامنے بٹھا کے بالوں پہ ہاتھ لگا کے کہتی ہے بیٹا دیکھ لو، اگر علی اکبر شہید ہوئے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، اگر عباس شہید ہوئے حسین کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ بیٹا تمہارے جانے سے حسین کی نہ آنکھوں کا نور ختم ہوگا نہ کمر کا زور ٹوٹے گا، بیٹا کل سب سے پہلے جانا حسین آئے۔ ایک مرتبہ کہا زینب تیرے بیٹے کے جانے سے میری آنکھوں کا نور بھی
ختم ہوگا، کمر کا زور بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور آزادارو، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر بی بی نے جو رونے کے لیے آیا، ہر بی بی نے کربلا میں قربانی دی۔ پھر سنو، ہر بی بی نے کربلا میں قربانی دی، لیکن زینب نے کربلا میں نسل قربان کر دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری آنکھ آزادی، زینب نے کربلا میں نسل قربان کر دی۔ یہ لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی زینب۔ نجم افندی نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی زینب، ممتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے۔ اللہ مصائب کے لیے تیار ہوا یہ میرے بھائی، اپنے ذہنوں کو تیار کیجئے اور دل میں قصد کر لیجئے، آج ان کا پرسہ دینا ہے جن پہ ان کی ماں بھی نہیں روئی۔ ہائے ہائے ہائے، جب بھی کوئی پرسہ دینے آتا زینب کہتی مجھے حسین کا پرسہ دو، مجھے عباس کا پرسہ دو، علی اکبر کا پرسہ دو، مجھے بیٹو کا پرسہ نہ دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے بیٹے حسین پہ صدقہ کر دیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں آپ کے آنسو کا ذمہ دار ہوں، اگر متوجہ رہے ماحول بنا دو۔ آزادارو، میرے آقا صبح عاشور ہوئی، یہ شب عاشور تھی نا، صبح عاشور ہوئی، زینب نے سب سے پہلے دونوں بیٹے اون محمد کو تیار کیا اور ان کی کمر میں چھوٹے چھوٹے بند ڈالے، چھوٹے چھوٹے امامے پہنائے، ہاتھوں میں تلوار دی، کہا جاؤ بیٹا تجھے حسین بھی قربان کیا۔ یہ دونوں دوڑتے دوڑتے ماموں حسین کے پاس آئے، امام حسین کے سامنے آئے۔ حسین نے جب اون محمد کو دیکھا نا تو روایت ملتے ہیں نظرہ یمیناً و شمالا۔ حسین کبھی ادھر دیکھتے، اگر دائیں طرف سے بیٹے آتے تو بائیں طرف دیکھتے، اگر بائیں طرف سے آتے تو حسین دائیں طرف دیکھتے۔ کہتے زینب میرے میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ میں اپنے ان بانجوں کو شہادت کے لیے بھیجوں۔ اور عزادارو، تاریخ میں وہ جملے ملتے ہیں کہ زینب نے کہا عباس آؤ حسین سے اجازت طلب کر دے۔ زینب عباس کو ساتھ لائیے۔ میرے آزادارو، تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ زینب نے آخری وصیت کیا کی۔ زینب نے کہا بیٹا اگر جانا نہ میدان میں نہر فرات کی جانب نہ جانا، کیوں؟ اس لیے کہ تم بہت پیاسی ہو سکتا ہے تم پانی پی لو، یا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر بھی پیاسی ہے۔ آزادار و تاریخ میں ملتا ہے یہ دونوں شہزادے گئے، ایک کو امام حسن نے، امام حسین نے، ایک کو حضرت عباس نے سوال کیا۔ یہ گئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، ہماری جنگ دیکھو۔ آزادارو، یہ دونوں جنگ کرتے کرتے نہر فرات کے کنارے گئے۔ زینب نے کہا عباس میرے بیٹوں کو کہہ دو پانی نہ پینا، زینب علی اصغر پیاسے ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے یہ کربلا سے باہر چلے گئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، حسین کرسی امامت پہ تشریف فرما دے۔ حسین اٹھے، زینب نے سر سجدے میں رکھا، کہا یا اللہ میری قربانی قبول کرنا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہونے لگے۔ تاریخ میں یہ جملہ محمد یار صاحب نقشی کا جملہ ہے، بڑا عظیم ترین جملہ ہے، بڑا مصائب ہے اس میں۔ جب میرے آقا حسین ذوالجناح پہ سوار ہونے لگے نا کہ میں اون محمد کے لاشیں لے کے آؤں، زینب قریب آئی، کہا بھائی حسین میں جانتی ہوں تو تھوڑی دیر کا مہمان ہے، جتنی دیر تو میرے بیٹوں کے لاشیں پہ جائے گا، لاشیں لے کے آئے گا، بھائی حسین میرے سامنے بیٹھو، میں تمہاری زیارت
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے آقا حسین کا بہن، تیرے بیٹے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ حسین تنہا گئے، اکیلے گئے، اور کیا دیکھا؟ ایک کے سر میں گرز لگا ہوا ہے، دوسرے کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ حسین اکیلے تھے، لاشیں دو تھے۔ حسین نے ایک کو ایک ہاتھ سے، دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے، دونوں شہزادوں کو لے گیا۔ بس آخری جملہ، بہت مصائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ لے کے آئے، جب بھی کوئی لاش آتی نا زینب وصول کرتی، لیکن یہ جو لاشیں آئی ہے نا زینب نہیں آئی۔ کہا زینب کہاں ہے؟ زینب کو بلاؤ۔ میری آقازادی زینب کہتی ہے بھیا حسین میں نے تجھ پہ صدقہ کیا۔ کہا تیرے بیٹے آن میں تھوڑی سی زندگی ہے، تیرے بیٹے آن میں، اتنا متوجہ ہو، تیرے بیٹے آن میں تھوڑی سی زندگی ہے۔ میرے آقا حسین نے آن کو دیا، جناب سید زینب نے اپنی گود میں رکھا۔ جب بیٹے کو ماں کی گود کی گرمی محسوس ہوئی تو بیٹے نے آنکھیں کھولی اور جناب آن نے کہا امی حل وفا دو، اے میری ماں کیا ہم نے وعدہ وفا کر دیا؟ کیا تو ہم سے راضی ہے؟ اور دوسرا جملہ کہا ماں اگر مدینے جانا، ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں انہیں ہمارا سلام کہنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں زینب ہر لاشے پہ گئی اور محمد کے لاشے